السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ جی پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو محصوری کے جو ختم ہوئی تو محصوری ختم ہونے کے 6 ماہ بعد حضرت ابو طالب جو تھے وہ وفات پا گئے، اور مفسرین بتاتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ختیجہ 2 ماہ بعد، یہ اختلاف ہے ذرا سا، کوئی کہتے ہیں 2 ماہ بعد اور کوئی کہتے ہیں صرف 3 دن بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ دونوں الم انگیز حادثے صرف چند دنوں کے دوران پیش آئے تھے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں غم و الم کے احساسات جو تھے وہ موجزن ہو گئے، یعنی آپ کا دل جو ہے وہ غم سے بھر گیا۔ اور اس کے بعد قوم کی طرف سے بھی مصائب کا سلسلہ اور زیادہ شدت سے شروع ہو گیا، کیونکہ ابو طالب کی وفات کے بعد جو مکہ والے تھے ان کی ہمت جسارت بڑھ گئی تھی، اور وہ کھل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے۔ اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب ابو طالب انتقال کر گئے تو قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی اذیتیں پہنچائیں کہ ابو طالب کی زندگی میں کبھی وہ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اور اس طرح کے مختلف پے در پے جو مصائب تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گزر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھ دیا، اور یہ سال اسی نام سے تاریخ میں بھی مشہور ہو گیا۔ اسی سال میں آپ نے یہ سوچ کر طائف کی راہ لی تھی کہ وہاں جا کے آپ اپنا دین حق جو ہے وہ لوگوں کو پہنچائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو پناہ دے دیں اور آپ کی قوم کے خلاف وہ آپ کی مدد کریں، لیکن آگے ہم اس کا تفصیل سے ذکر پڑھیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ اتنی بدسلوکی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس جیسی بدسلوکی تو مکہ والوں نے بھی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد اسی سال شوال سن 10 نبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمع سے شادی کی، اور یہ حضرت سودا جو تھیں یہ ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں، یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں یہ بھی شامل تھیں، اور دوسری ہجرت حبشہ کے موقع پر انہوں نے ہجرت بھی کی تھی۔ ان کے شوہر کا نام سکران بن عمرو تھا، اور وہ بھی سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں شامل تھے۔ حضرت سودا نے انہی کے ساتھ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، لیکن کہا جاتا ہے کہ حبشہ میں، اور کچھ کہتے ہیں کہ مکہ واپس آ کر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جب حضرت سودا کی عدت مکمل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شادی کا پیغام بھیجا، اور پھر ان سے شادی ہو گئی، اور یہ جو ہے یہ حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد ان کی پہلی بیوی تھی جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی تھی۔
اور یہ حضرت سودا نے جب حضرت عائشہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تو انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، یعنی یہ چونکہ یہ عمر رسیدہ بھی تھیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنی باری جو تھی وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، یعنی ان کو دے دی۔ اچھا، ابتدائی مسلمانوں کا صبر اور ثابت قدمی جو تھی، اس کے بعض دفعہ یہ خیال آتا ہے، گہری سوجھ بوجھ اور مضبوط دل و دماغ کا آدمی بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس کے سبب کیا تھا، کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کو اس قدر انتہائی معجزانہ حد تک یہ جو مسلمان تھے یہ ثابت قدم رہے۔ اور ان مسلمانوں پر اس طرح کے ظلم ڈھائے گئے، اس طرح کے ظلم ڈھائے گئے کہ جن کو سن کر انسان کے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل لرز اٹھتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی یہ دین اسلام پر ثابت قدمی سے جمے رہے۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ ان میں سب سے پہلا اور اہم سبب جو ہے، ان کو اللہ کی ذات پر ایمان تھا اور ان کو اللہ کی صحیح پہچان تھی، ٹھیک ٹھیک پہچان تھی، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ جو شخص ایسا ایمان محکم اور یقین کے ساتھ اس راستے پر جمع رہے گا، چاہے دنیا کی کتنی بھی مشکلات ہوں، جتنی بھی تکلیفیں ہوں، سخت سے سخت تکلیفیں ہوں، لیکن اس کا جو صبر ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین دے گا۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ کٹ جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی پر ان کو پکا یقین تھا۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی تھی، یعنی سب سے پہلے آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار، بلند کردار کے مالک، اور آپ کے عادات، تو اس طرح کے ایسے شخص کی طرف انسان کا دل خود بخود کھنچتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے لوگ آپ پر جان نچھاور کرتے تھے، اور ذرا سی بھی آپ کو تکلیف پہنچتی تھی تو اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح اس وجہ سے یہ مسلمان جو تھے نا، یہ اتنی ثابت قدمی سے اتنے مشکل حالات میں، ہم جب ان کے ظلم کے بارے میں ہم نے پیچھے بھی پڑھا، ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس طریقے سے، اور پھر وہ لوگ جو غلام تھے ان کی زندگی کتنی مشکل تھی، کتنی زیادہ ان پہ ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ثابت قدمی سے جو تھے وہ ایمان پر جمے ہوئے تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ظلم و ستم جاری ہی تھا، لیکن جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے مکہ میں ایک بڑی خاص مرتبہ رکھتے تھے، حیثیت رکھتے تھے، ان کو ایمان لانے پر بہت سخت مار دی گئی، اور اتنا مارا کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ لہو لہان ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اتنا زیادہ ان کا چہرے پر خون تھے اور اتنے برے حالات تھے، اور لوگ جو تھے ان کو بھی مارنے کے لیے جو تھے آمادہ تھے کہ ان کو بھی ہم جان سے مار دیں گے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا۔ پھر اس کے علاوہ ایمان والوں کو آخرت پر بھی یقین تھا، اور ان کو احساس ذمہ داری بھی تھی کہ کسی بھی حالات میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کے ان مشکل ترین حالات میں ساتھ ساتھ میں ایسی صورتیں اور آیاتیں بھی نازل ہو رہی تھیں جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش انداز سے اسلام کے بنیادی اصولوں کو بھی بیان کیا جا رہا تھا۔ ان آیات میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے عالم انسانیت کے سب سے باعظمت اور پر رونق معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل مقدر کر رکھی تھی، یعنی ایسی آیات بھی نازل ہو رہی تھی کہ اگر اس طرح کا معاشرہ قائم ہو گیا تو یہ تمہارے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی کتنا بہترین چیز ہوگی۔
جیسے اسی طرح کی ایک آیت اتری تھی جب اتنے مشکل حالات تھے، اتنے مشکل دور تھا، سخت ترین وقت تھا، تو اس وقت یہ آیت اتری تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا ان نصر اللہ قریب۔ اس کا ترجمہ میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اتنے خالی ایمان لانے کے بعد تم اتنی آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں، وہ سختیوں اور بدحالیوں میں جھنجھوڑ دیے گئے، اتنا ان پر آزمائشیں اور اتنے سخت دور آئے تھے کہ وہ مصیبتوں میں جھنجھوڑ دیے گئے، یہاں تک کہ ان کا رسول اور جو لوگ ایمان والے تھے وہ بھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، تو جواب میں اللہ نے کہا سنو، اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اور ایک اور آیت تھی الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تم پھولوں کی سیج پر بیٹھ جاؤ گے، ایمان لانے کے بعد تو تمہارا جو ہے ٹیسٹ بھی لیا جائے گا ساتھ ساتھ میں، جیسے میں اپنے لیکچر کا ٹیسٹ لیتی ہوں کہ کون دلچسپی سے سن رہا ہے، کون توجہ سے سن رہا ہے اور کون سرسری انداز میں سن رہا ہے، تو ٹیسٹ لیتے ہیں نا ہم بھی دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ایمان کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ہم ان مشکل حالات میں کس طرف اپنا رخ کرتے ہیں، کیا اللہ کی طرف ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، موڑتے ہیں، یا غیر اللہ کی طرف ہم بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی جو ہے یہ ٹیسٹ ضروری ہوتا ہے۔ پھر انہی آیات کی تہ میں مسلمانوں سے ایسے ایسے خطاب بھی ہوتے رہے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت اور دائمی نعمتوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت بھی ہوتی تھی، یعنی مسلمانوں کو جنت کی بھی بشارتیں دی جاتی تھیں۔ قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتاً اور کبھی ظاہری نازل ہوتی تھی، اور چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوئی تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ یہ ان مسلمانوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا یا یہ دین اسلام کی دعوت آگے نہیں چلے گی، مگر دوسری طرف ان سخت حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی کفر اور جھٹلانے کی تفصیل بھی ہوتی تھیں، اور ان آیات میں ان کا نقشہ کھینچا جاتا تھا، اور یہ نقشہ وہی ہوتا تھا جو مکہ کے مسلمان اور کافروں کے درمیان تھا، یعنی جو مکہ کے جو کافر تھے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے، تو ان پرانے واقعات بھی اللہ تعالیٰ اسی لیے بیان کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بتایا جائے، ان آیات میں واضح اشارہ ہوتا کہ جیسے پہلی قوموں نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تو ان کا کیا انجام ہوا تھا، آگے چل کر یہ مکہ والے بھی ناکام اور نامراد رہیں گے، اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ تو اس طرح کے اہل ایمان کے غلبے کی بشارتیں بھی موجود ہوتی تھیں، ایسی آیات بھی نازل ہوتی رہتی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر اسی طرح کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا، تو جواب میں جو آیات نازل ہوئیں، یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں، یہ خود بھی اسی طرح ناکام ہوں گے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے، اور ان کے بھائیوں کا جو انجام ہوا تھا مکہ والوں کا بھی ہوگا۔ تو یہ جو مکہ والے ہیں ان کو چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ واقعات بھی چلتے جا رہے تھے۔ اسی طرح
حضرت خباب بن ارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں خدمت نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختیوں سے دو چار تھے، یعنی بہت زیادہ مشرک ہم پر سختیاں کر رہے تھے۔ تو میں نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کیوں نہ آپ اللہ سے دعا کریں، مطلب کہ جو ہم پر جو مشکل حالات ہیں تو اس کے بارے میں آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آپ کا چہرہ جو تھا وہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے پہلے تھے نا، ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں یعنی لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھیں، لیکن یہ سختیاں بھی انہیں دین سے باز نہیں رکھتی تھیں۔ یعنی تم سے پہلے لوگوں کے جسموں میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں جن سے ان کے گوشت ادھڑ جاتے تھے، ہڈیاں تک نیچے سے نظر آنے لگ پڑتی تھیں، لیکن وہ اپنے دین سے ہٹے نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کام کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو پورا کر کے رہے گا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال سن 10 نبوت مئی کا آخر یا جون کے ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ جیسے کہ میں نے تھوڑا سا پیچھے بتایا تھا کہ ہم آگے طائف کا واقعہ پڑھیں گے۔ تو یہ طائف جو ہے یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ نے یہ جو راستہ تھا پیدل طے فرمایا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب آپ طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس آپ تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے۔ ان کے پاس بیٹھے اور انہیں اللہ دین حق کی دعوت دی اور اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں جو تھا ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے۔ یہ محاورے ہیں یہ عرب والوں کے، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے، یعنی اس کا مطلب ایسا ہے، کعبے کا پردہ پھاڑے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے کعبے کے پردے پر یہ تو مشرکین جو تھے وہ بھی کعبے کے احترام کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ کعبے کے پردے پر جیسے دست درازی کرنا ناممکن ہے، اسی طرح تمہارا پیغمبر ہونا ناممکن ہے۔ یہ اس محاورے کا مطلب ہے کہ تم پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے بھائی نے کہا کہ اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو تم سے ہرگز بات ہی نہیں کرتا، اگر تم واقعی اللہ کے پیغمبر ہو تو تمہاری بات کو رد کرنا میرے لیے خطرناک ہوگا، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یعنی جھوٹ بول رہے ہو کہ میں پیغمبر ہوں، تو پھر مجھے تم سے ایسے جھوٹے بندے سے بات ہی نہیں کرنی۔ یعنی اس نے نہ آپ کی بات سننے کا یہ بہانہ گھڑا۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام کیا۔ اس دوران آپ ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے کر جاتے، ہر ایک سے گفتگو کرتے، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ بلکہ انہوں نے کچھ اوباش لوگوں کو، جوانوں کو، بچوں کو شے دے دی کہ جہاں سے آپ گزرتے آپ کو گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے اور آپ کے پیچھے لگ جاتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ جس راستے سے آپ گزرتے اس کے دونوں طرف لوگوں کی ایک لائن لگ جاتی۔ پھر گالیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگتے، جس سے آپ کی ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارث جو تھے وہ ڈھال بن کر چلتے تھے، پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں بھی کئی جگہ پر چوٹیں آئی تھیں، لیکن ان لوگوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ جو ربی کے بیٹے تھے تو اس کے باغ میں آپ پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔ یہ باغ جو تھا وہ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ آپ ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ تو
اور قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی آپ نے، اور اس دعا کے ایک ایک فکرے سے اندازہ ہوتا ہے کہ طائف میں کس طرح کی بدسلوکی آپ کے ساتھ کی گئی تھی، اور کوئی بھی شخص جو تھا آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی تھی، جس کا میں ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں کہ یا الہی، میں تجھ سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا، یعنی اس کو تو نے ہر طرح کا اختیار دے دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، یعنی اگر یہ سختیاں آ رہی ہیں اور یہ تیرے غصے کا سبب نہیں ہے، میری آزمائش ہے، تو مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا غصہ مجھ پر ہو۔ تیری ہی رضا مجھے چاہیے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت والا نہیں ہے۔ اس طرح کی آپ نے یہ دعا کی، جس کے الفاظ میں نے آپ کو بیان کیے۔ ادھر آپ جس کے باغ میں آپ نے پناہ لی تھی، عتبہ اور شیبہ جو ربی کے بیٹے تھے، تو جو کچھ تھا مطلب خاندانی قوم قبیلے کے کچھ نہ کچھ تو تعلق تھا نا، تو ذرا جذبہ رقابت جو ہے، یعنی رشتہ داری کی محبت جو ہے، وہ تھوڑی سی ان کے دل میں پیدا ہوئی۔ تو انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو، جس کا نام اداس تھا، بلا کر کہا کہ اس انگور سے، یہ جو انگوروں کی بیل ہے، اسے گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نے آپ کے خدمت میں یہ انگور کا گچھا پیش کیا، تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ تو وہ جو غلام تھا، اس نے یہ جب لفظ سنا تو اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، تو تم یوسف بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو، یعنی حضرت یوسف کی قوم والے ہو۔ اس نے کہا آپ یوسف بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، یعنی وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر وہ جو غلام تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور دونوں پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر وہ جو ان کے مالک تھا، اس غلام کا جو مالک تھے ربی، اور یہ ربی کے جو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، تو انہوں نے کہا کہ لو، اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا ہے۔ تو اس کے بعد جب وہ غلام ان کے پاس واپس گیا تو دونوں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو اس نے کہا کہ میرے آقا، زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ان دونوں نے مطلب مذاق میں کہا کہ دیکھو، کہیں یہ شخص، اس غلام کو کہا کہ کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ یعنی انہوں نے اس جو غلام تھا اس کے دین کو بہتر کہا، اور پیغمبر کے دین کو کہا کہ تمہارا دین بہتر ہے ان کے دین سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے کچھ دیر وہاں ٹھہرے اس باغ میں، اور پھر مکہ کی طرف چل پڑے، اور غم کی شدت سے آپ کی طبیعت بہت نڈھال تھی، اور مکہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ تو وہ آپ کے پاس آئے اور اس کو کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو یا طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، مطلب یہ آج ایمان نہیں لائے،
ہو سکتا ہے کہ کل کو ان کی نسلیں جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی ایسی نسلیں پیدا کر دے کہ جو صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائیں۔ دیکھیں آپ جگہ جگہ پر آپ یہ نوٹ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ صرف توحید کی دعوت دیتے تھے، پہلی جو ان کی بات ہوتی تھی، یعنی شرک نہ کرو، اور ہم لوگ شرک میں کتنے گھرے ہوئے ہیں، ہر چیز میں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کس جگہ پر شرک کر رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اور بدعات سے، بدعات اور شرک ساتھ ساتھ میں چلتے ہیں۔ آپ جب کوئی بدعت کرتے ہیں اور آگے چل کے وہ بدعت جو ہے وہ شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اپنے آپ کو شرک اور بدعات سے ہم نے بچا کر رکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں شرک ہے اور کیا بدعت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ تب بھی ہمیں سمجھ پڑے گی جب ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ سوچ سمجھ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، ایک سورۃ الاحقاف میں اور دوسرا سورہ جن میں، ٹھیک ہے؟ کہ سورہ احقاف میں بھی آیا تھا کہ جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے نماز تو جنہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب انہوں نے پوری تلاوت سن لی اور حضور اپنی تلاوت کو پوری کر چکے تو وہ جن جو تھے وہ اپنی قوم کی طرف گئے اور ان کو عذاب الہی سے ڈرایا اور اللہ کے دین کی طرف ان کو اپنی قوم والوں کو دعوت دی، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ انشاءاللہ آگے بھی ہم جو ترجمہ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھیں گے یہ بھی، ٹھیک ہے؟ اچھا، ان آیات میں جو مطلب یہ سورہ جن وغیرہ اور سورہ احقاف میں جو جنوں کے بارے میں ہے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں تھا، یعنی حضور کو جنوں کی ابتداً، یعنی جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے تو جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہیں تھا، بلکہ اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دی، اطلاع دی، تو تب آپ کو پتہ چلا۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، پہلی دفعہ جب ہوئی تھی، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ اور جنوں کے آمد اور قبول اسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے در حقیقت دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب کے خزانوں سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ آپ جب طائف سے آئے تھے تو نخلا میں آپ نے جب قیام کیا تھا نا، تو یہ واقعہ جنوں کا واقعہ اس وقت پیش آیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ اس مدد اور اس بشارت کا جب حضور کو علم ہوا تو ذرا ان کے دل سے غم جو تھا اور مایوسی کے بادل جو تھے وہ ذرا سے چھٹ گئے، جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے انسان کا دل ہے، اتنی محنت اتنی، اور انہی کے بھلے کے لیے آپ ان کو دین کی طرف بلا رہے تھے، تو ذرا سا آپ کا دل جو تھا وہ پریشان تھا۔ لیکن یہ جب آپ نے سنی وحی کے ذریعے تو آپ کا دل جو ہے ذرا سا دوبارہ ایک نئے ارادے سے آپ نے کہا کہ اب مجھے مکہ واپس پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ کا کام ہم نے کرنا ہے۔ یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندے یعنی قریش نے آپ کو تو نکال دیا ہے؟ تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے نجات کا کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا، اور اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر غار ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے مکہ کے مختلف لوگوں کو پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے،
لیکن جیسے اخنس بن شریک کو پیغام بھیجا تو اس نے بھی انکار کر دیا، اور اسی طرح سہیل بن عمرو کے پاس آپ نے پیغام بھیجا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے معتم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ معتم نے کہا کہ ہاں میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، اور پھر وہ ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے کناروں پر جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد معتم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ مکہ آ جائیں، اور آپ کا پیغام سننے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو ہمراہ لے کر حضور مکہ تشریف لائے اور مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد معتم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا حجرہ اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر پلٹ آئے۔ اس دوران معتم بن عدی جو تھا اور ان کے لڑکے جو تھے وہ ہتھیار باندھ کر آپ کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا انہوں نے، یہاں تک کہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے معتم سے پوچھا کہ تم نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے تو کیا تم ان کے دین کو قبول کر لیا، مسلمان بن گئے ہو؟ تو معتم نے کہا کہ نہیں، میں نے صرف پناہ دی ہے۔ تو اس کا جواب سن کر ابو جہل نے کہا اچھا، جسے تم نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معتم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ کیا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بہت بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے معتم کے جو بیٹے تھے جبیر بن معتم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر معتم بن عدی زندہ ہوتا اور پھر مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں معتم کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ یعنی آپ نے اس کا احسان یاد رکھا، اور ایک مسلمان اور ایک نیک انسان اور ایک پیغمبر ہونے کا جو ہے یہ کردار انسان مطلب ان کا ایسا تھا کہ انہوں نے اس چیز کو فراموش نہیں کیا۔ اور معتم، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر مکہ سے چنا، عرب سے چنا، اور جو اس پر قرآن نازل ہوا، تو وہ جو عربیوں کی جو خصوصیات تھی ان میں ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وعدے کے پکے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ کافر تھا، لیکن اس نے جب آپ کو پناہ دی تو پھر کیسے وہ اپنے آل اولاد اپنی قوم کے ساتھ اس نے آپ کی حفاظت کی۔ تو کچھ خاصیت تو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی وہاں سے اٹھایا اور کتاب بھی اسی قوم والوں پر نازل کی۔ اس قوم والوں میں کچھ خاصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا اس چیز کے لیے۔ بے شک کہ اب کے حالات مختلف ہیں، لیکن کچھ باتوں میں ابھی بھی وہ ویسے ہی ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا، یہ تھا جس کی وجہ سے آپ آئے، طائف سے واپس آئے تو یہ حالات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ جی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ تشریف لائے، اور جب واپس آئے تھے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی لوگوں کو اور قبائلوں کو۔ چونکہ حج کا وقت قریب تھا، اس لیے حج کی ادائیگی کے لیے دور اور نزدیک ہر جگہ سے لوگوں کی آمد جو تھی وہ شروع ہو چکی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر اسے اسلام کی دعوت دی۔ اور یہ جو دعوت ہے آپ نے نبوت کے چوتھے سال سے آپ کا معمول تھا کہ حج کے دنوں میں آپ نے نبوت جب آپ کو ملی تو اس کے چوتھے سال سے آپ کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی حج کا موسم آتا تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے دعوت تبلیغ کے کام کو بڑھا دیتے اور ایک ایک قبیلے کے پاس جا کر دین اسلام کی دعوت پیش کرتے، اور بہت سے لوگوں کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ نہیں آیا۔ ان کا کچھ کا تو کیفیت میں تھوڑا سا بیان کر دیتی ہوں، جیسے کہ بنو کلب،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کی ایک شاخ بنو عبداللہ کے پاس تشریف لے گئے، انہیں اللہ کی طرف بلایا، اور باتوں باتوں میں یہ بھی فرمایا کہ اے بنو عبداللہ، اللہ نے تمہارے جد اعلیٰ کا نام بہت اچھا رکھا تھا، لیکن اس قبیلے نے بھی آپ کی دعوت قبول نہ کی۔ اسی طرح بنو حنیفہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی انکار کیا۔ عامر بن سعصع، انہیں، وہ بھی ایک قبیلہ تھا، ان کو بھی آپ نے دین کی دعوت دی اور کہا کہ مطلب اللہ کے دین کو قبول کرو، اس دین پر بیعت کر لیں، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ آپ کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب قبیلہ بنو عامر اپنے ان کو بھی آپ نے، جیسے میں نے بتایا کہ ان کو بھی آپ نے دین اسلام کی دعوت دی، ان لوگوں نے بھی انکار کیا، لیکن یہ جب اپنے علاقے میں واپس گئے تو اپنے ایک بوڑھے آدمی کو، جو بڑھاپے کی وجہ سے حج میں شریک نہ ہو سکا، تو اس کو جا کے سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح ہمارے پاس قبیلہ قریش کے خاندان بنو عبد المطلب کا ایک جوان آیا تھا، جس کا خیال تھا کہ وہ نبی ہے، اور اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اپنے علاقے میں لے آئیں۔ یہ سن کر اس بوڑھے آدمی نے اپنا سر جو تھا وہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، اس شخص نے اپنا نام لیا کہ اس کی جان ہے، کہ کسی اسماعیلی نے کبھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، یقیناً وہ سچا ہے۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا کہ تم لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا؟ یعنی اس ایک شخص نے کہا کہ بنی اسماعیل جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کبھی بھی کسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا۔ سب سے پہلے یعنی حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل پیغمبر تھے، اور اس کے بعد اگر انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہ سچ فرما رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل پر اسلام پیش کیا اور اسلام کی دعوت دی مختلف لوگوں کو، بعض نے اچھا جواب دیا، بعض نے انکار میں جواب دیا، پھر اس حج کے موسم میں کچھ ہی عرصے بعد کئی لوگ جو تھے وہ اسلام بھی قبول کر لیا۔ ان میں ایک تھوڑے سے ان لوگوں کا بھی ذکر میں کر دوں، سویدہ بن سامت، یہ شاعر تھے، اور یہ جو تھے یہ بڑی سوجھ بوجھ والے تھے، اور ان کے مطلب عرب کے باشندے جو تھے، ان کے حسب نسب اور اس کی شرافت کی وجہ سے ان کی قوم نے انہیں کامل کا خطاب دے رکھا تھا، یعنی مکمل، پوری طرح سے ہر چیز جس میں موجود ہو، ہر خاصیت ہو۔ شعر بھی بولتے تھے۔ تو یہ حج یا عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے تو حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور کہنے لگے غالباً آپ کے پاس جو کچھ ہے ویسا ہی تو میرے پاس بھی ہے۔ یعنی اس شخص نے، اس شاعر نے حضور کو کہا کہ آپ اگر جو بول رہے ہیں، جو قرآن کی آیات سناتے ہیں، اس طرح کا تو میں بھی بولتا ہوں، میرے پاس بھی شاعری ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حکمت لقمان۔ آپ نے فرمایا پیش کرو۔ انہوں نے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلام یقیناً اچھا ہے، یعنی اس نے اپنی شاعری پیش کی تو حضور نے کہا یہ کلام تو بہت اچھا ہے، لیکن میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ وہ قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کیا ہے، وہ ہدایت اور نور ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو قرآن پڑھ کر سنایا، اسلام کی دعوت دی، تو اس شخص نے اسلام کو قبول کر لیا اور بولے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے۔ اس کے بعد وہ مدینہ پلٹ کر آئے ہی تھے کہ جنگ بعثہ چھڑ گئی اور اسی میں وہ قتل کر دیے گئے۔ تو انہوں نے سن 11 نبوی کے آغاز میں اسلام قبول کیا تھا، اس شاعر نے، جو بہت بڑا شاعر تھا۔ ٹھیک ہے، چلے جی، ہمارا آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ چند اور لوگوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ جنہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا، ان کے حالات ہم پڑھیں گے، اور وہ کیسی عقل والے اور کیسی سمجھ بوجھ والے تھے اور کس طریقے کے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضور کی دعوت کو قبول کیا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے اور زیادہ جانیں گے ہم، ٹھیک ہے۔
چلیں جی، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔